کی تربیت شیخ کرتا ہے، ان کے چہروں سے شیخ کی صورت جھلکتی ہے۔ اب جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سانچا ہوگا، سنوارا ہوگا، ان شیخین کا مقام ہی نہ سمجھ سکے، ان کی عظمت کو ہی آپ بھول گئے، ان کے دل کے اندر کیا حضور کی آل کا پیار ہی نہیں تھا؟ ان کے دل کے اندر حضور کی آل کی محبت ہی باقی نہ تھی؟ یہ کہاں سے آپ نے بات کر دی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اوپر جب شہادت کا موقع آتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں بیٹا حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے ہونا ہے، ایک چوکٹ پہ حضرت امام حسن کھڑے ہیں، دوسری چوکٹ پہ امام حسین کھڑے ہیں، ہاتھ کے اندر تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ باپ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا عثمان کوئی عام بندہ نہیں ہے، عثمان وہ عثمان ہے جس کو مدینے والے آقا نے فرمایا تھا عثمان میں تجھے ضمانت دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ فرمایا کہ عثمان تجھے تکلیفیں بھی دی جائیں گی، آزمایا بھی جائے گا، تجھے مختلف طریقوں سے تیرے اوپر وار بھی کیے جائیں گے، لیکن امام حسنین کریمین دروازے پہ کھڑے ہو کے بتاتے ہیں لوگوں ہمارا بغض عثمان سے نہیں ہے، ہماری عداوت عثمان سے نہیں ہے، ہمارے باپ نے بتایا ہے کہ ہم حضرت شیخین سے بھی پیار کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی سے بھی محبت رکھنے والے ہیں۔ تو حضرت ذی وقار اس بات کو سمجھیں۔ آج یہ 10 محرم کا بعد میں دن آنے والا ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات آپ سے کی تھی، حضرات جس نے بات کے پیچھے لگایا اس کے پیچھے نہ چل پڑا کریں، تحقیق کیا کریں، سوچا کریں۔ آج یہ ایک شخص مجھے کہہ رہے تھے کہ حضرت لوگ تو اب حضور کے صحاب کے بارے میں بھی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، العیاذ باللہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی آل سے العیاذ باللہ بغض رکھا ہے۔ اگر کائنات کے اندر حضور کے صحابہ سے بڑھ کر اگر آپ کو کوئی ملتا ہے نا کہ حضور کی آل کا ادب کرنے والا ہے تو وہ دکھائیں۔ صرف نام لینے کی بات نہیں ہے، یہ تو صرف چاول لنگر کھانے والے لوگ ہیں، لیکن حضور کے صحاب صرف لنگر کھانے والے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے حضور کی آل کے قدموں کے اوپر اپنی جان کو بھی نچھاور کر کے دکھایا، انہوں نے حضور کی آل سے پیار کیا ہے۔ آپ تو یہ حضور کے صحاب کا آپ نے سنا، آپ تھوڑا سا 1400 سال پیچھے ہٹ کے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے امام حسنین کریمین کا زمانہ نہیں دیکھا، آپ کی پالکی اٹھائی جاتی ہے، 4 اشخاص اٹھاتے ہیں، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو بناتے ہیں، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر نکلتے ہیں، 4 اشخاص آپ کی پالکی کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، راستے پہ جا کر کے آپ نے فرمایا کہ اے اٹھانے والوں رک جاؤ، میری پالکی کو نیچے رکھو۔ پالکی نیچے رکھی گئی، آپ نے کہا کون ہے جو تم میں سے حضور کی آل میں سے ہے؟ کون ہے جس کی رگوں کے اندر حضور کی آل کا خون، اس کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے؟ زید سے پوچھا چپ ہے، بکر سے پوچھا وہ بھی چپ ہے، دائیں بائیں سب سے پوچھا وہ خاموش ہیں۔ حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں حضور کا تجھے جو ہے وہ واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ تو صحیح کس کی رگوں کے اندر حضور کی آل کا خون دوڑ رہا ہے؟ اب وہ شخص جو سید زادہ تھا اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اعلیٰ حضرت جس سے مزدوری لی جاتی ہے اس سے ذات پات نہیں نہ پوچھی جاتی، مجھے لوگوں کے سامنے تو نہ یہ جو ہے وہ رسوا کرنا شروع کر دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں کیا میرا بوجھ تمہارے ہی کندھے تھے اٹھانے کے لیے؟ کیوں ایسا کام کیا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ میں تیرے شہر میں آیا تھا، کئی دنوں سے میرے بچے بھوکے ہیں، کھایا کچھ نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا تھا، بات پوچھی تو کسی نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کی سواری اٹھانی ہے، میں نے کہا مجھے بھی مزدوری ملے گی؟ کہا میں مزدوری لینے کی نیت سے یہ وہاں سے نکلا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے دستار بھی اتاری اور آپ کی آل کے قدموں کے اوپر رکھ دی، ہاتھ رکھ کے کہا کہ مجھے معاف نہیں کر دیتے؟ کہا میں تو معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا معافی ایسے نہیں ہے، جتنا تیرے کندھوں پہ میں نے سواری کی اتنا میں بھی تجھے اب کندھوں پہ اٹھا کر سواری کروں گا، تاکہ کل قیامت کے دن میں حضور کو عرض کر سکوں کہ حضور میں تو آپ کی آل کا خون جس میں تھا میں اس کی تعظیم اتنی کرتا ہوں، مدینے والے آقا کے نواسوں کو تو مقام ہی بڑا اونچا ہے، ان کی عظمت کو کون پہنچ سکے گا، ان کی شان کو کون جان سکے گا؟ تو ذات ذی وقار ہم وہ نہیں ہیں، میں پھر بات کرنے لگا ہوں، وہ کوئی اور ہوگا جو بغض صحابہ اور بغض اہل بیت رکھتا ہے۔ ہم حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں، مدینے والے آقا کے
اصحاب کی بھی نوکری کرنے والے ہیں۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، اپنی بات کو میں اختصار اور جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کر کے آنا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کا دم بھرنا، یہ ہم صرف لفظوں کے اندر ہی ہیں یا کردار بھی ہے؟ آج ہم سے جس بات کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ کردار کی ہے۔ آج کبھی غور کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ المیہ ہے، حسینیت صرف اللہ کی بارگاہ میں ذبح ہونے کا نام حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت ایک سوچ کا نام ہے، حسینیت ایک کردار کا نام ہے۔ حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ کیوں نہ رکھا؟ وہ جانتے تھے کہ یہ شراب نوشی کرتا ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ لوگوں کا حق غصب کرتا ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ قاتل ہے۔ حضرت امام حسین جانتے تھے کہ یہ بغاوت کرنے والا ہے، میں اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ آپ نے پورا خانوادہ تو کٹوا دیا لیکن سر نہیں رکھا، بلکہ ہاتھ جو ہے وہ بھی اس کے ہاتھ پہ نہیں رکھا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین کے یہ بھتیجے لگتے ہیں۔ رات کی تاریکی کے اندر جب آپ کی آخری رات تھی اور 10ویں محرم سے قبل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت قاسم بن حسن فرماتے ہیں کہ چچا جان، آج میں جو ہے وہ یہ یزیدیوں کا قافلہ جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، تو میرے بھائی کی ایک آخری نشانی ہے، اگر تو بھی کٹ گیا تو میں اپنے بھائی کو کیسے یاد کروں گا؟ کہا نہیں چچا جان، مجھے میرے بھائی نے، میرے ابا جان نے ایک وصیت نامہ لکھ کے دیا تھا، کہا تھا بیٹا جب میرے بھائی پہ مشکل وقت آئے اس وقت اس کو کھول کر پڑھنا ہوگا۔ کہا میں نے اس کو پڑھا ہے، اس کے اندر کچھ لکھا ہے، آپ بھی تحریر کو پڑھیں۔ امام حسین نے دیکھا میدان کربلا کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، تاریخ طبری کے اندر یہ بات موجود ہے، امام حسین پہلی مرتبہ روئے تھے میدان کربلا کے اندر جب اپنے بھائی امام حسن کی تحریر